بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُمَا أَنَّ الرُّبْعَ يُحْكَى حِكَايَةَ الْكَمَالِ كَمَا فِي مَسْحِ الرَّأْسِ وَالْحَلْقِ فِي الْإِحْرَامِ وَمَنْ رَأَى وَجْهَ غَيْرِهِ يُخْبِرُ عَنْ رُؤْيَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَرَ إِلَّا أَحَدَ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اور طرفین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ربع جو ہے وہ حکایت کیا جاتا ہے پورے کی حکایت کمال کی حکایت صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم فَقَضَاهَا هُنَا احتیاطاً فی باب العبادت جیسا کہ سر کے مسح میں چوتھائی فرض ہو جاتا ہے اور حلق فی الحرام میں چوتھائی کا جرمانہ پورے کا جرمانہ ایک ہے۔ لغت بیان کرتے ہیں وہ بندہ جس نے دیکھا اپنے غیر کا چہرہ خبر دیتا ہے اس کے دیکھنے سے، اگرچہ نہ دیکھا ہو اس نے مگر اس کے جوانب اربع میں سے ایک۔ ہر شخص کی چار جانبیں ہیں، اگلی جانب پچھلی دائیں بائیں۔ اچھا جی، حکایت الکمال یعنی شے کا ربع قائم کیا جاتا ہے مقام کل کے مواضع کثیرہ میں احکام سے اور کلام کے استعمال سے۔ یہ جو چہرہ دیکھنے والا مسئلہ ہے، کما فی مسح الرأس، اچھا جی، اس میں بحث ہے اس لیے کہ واجب رأس میں اگرچہ اگر ہو جمی، یہاں جو سوال ہے ہمارے نزدیک پہلے مانے نا کہ سارا فرض ہے تو چوتھائی پر چوتھائی ہوگی تو یہ کفایت ہوگی، اس لیے کہ واجب سر میں اگر ہو جمی اور قائم ہو چوتھائی کا مسا مقام اس کے تو پھر تو یہ تمثیل صحیح ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک تو ابتدا سے فرض ہی چوتھائی ہے۔ اور بہرحال جواب بائیں طور کے اصل وہ مسا ہے سارے سر کا، قیاس کرتے ہوئے اعضائے مغسولہ پر کہ وہ تو سارے دھونے ہوتے ہیں، چہرہ بازو پاؤں، لیکن شارع نے محض واجب کیا ربع کو اپنی طرف سے مہربانی فرماتے ہوئے۔ یہ جو جواب ہے فلیس بشیء، اس لیے کہ یہ امر غیر معقول المعنی ہے، یعنی یہ جو بھی چوتھائی فرض ہے جی، لہٰذا اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کر سکتے۔ کما فی مسح الراس، کیونکہ قیاس اب تک دوسری تقریر، کیونکہ قیاس تقاضا کرتا ہے دھونا سارے بدن کا وضو میں غسل ترے، باوجہ متصف ہو جانے کل کے حدث کے ساتھ، یہ وہی جو بارہ پڑھا اصول فقہ میں، مگر یہ کہ شارع نے تخفیف کر دی ہے معاملے کی ہم پر، حکم کی ہم پر، بائیں طور کے قائم کر دیا اعضاء کے سروں کو، سر، پاؤں، بازو، چہرہ کو مقام کل کے، پھر قیاس سر میں سر کے کل کے مسح کا کہ سارا مسح ہونا چاہیے جیسے اعضاء مغسولہ، مگر یہ کہ قائم کر دیا شارع نے سر کے ربع کا مسا مقام کل سر کے،
یہ تکمیلاً للتخفیف ہے، اب دلیل بن گئی۔ پس ربع کا قائم کرنا مقام کل کے اس وجہ کے ساتھ ہے اور نہیں حاجت حکم کے مشروع ہونے کی کل میں۔ اور حلق فی الاحرام، کیونکہ اگر مراد محرم اپنے سر کا چوتھا حصہ تو واجب ہے دم، جیسا کہ اگر سارا سر مراد ہے، کما فی تنویر الابصار۔ وَمَن رَّآ، جو بندہ دیکھے، کہتا ہے رائے تو زیدن مثلاً، اگرچہ نہ دیکھا ہو مگر اس کی چار جانبوں میں سے ایک کو، اس لیے کہ انسان کے لیے چار اطراف ہیں، چہرہ ان چار کی ایک جانب ہے، جس نے سامنے سے دیکھا، نہ اس نے دائیں سے دیکھا، نہ بائیں سے، نہ پیچھے سے۔ احد جوانبہ الاربعۃ، اگر تو کہے کہ بلکہ چہرہ جو ہے یہ تو ربع سے، پورے بدن کے ربع سے اقل ہے، کیونکہ چہرہ انسان سے نہیں پہنچتا ربع کو، انسان کے پورے بدن سے، تو یہ تو چوتھائی نہیں بنتا۔ میں کہتا ہوں گویا کہ ارادہ کیا ہے چہرہ کے دیکھنے کے ساتھ دیکھنا جانب کا وہ جو جس میں چہرہ ہے، چہرے سے لے کر نیچے سارے پاؤں تک، یا بنایا جائے گا چہرے کو دیکھنا انسان کے ممتاز کرنے کے لیے جیسا دیکھنا اس کی ساری جانبوں کا، یا یہ مطلب ہے چہرہ اگرچہ اکیلا چوتھائی نہیں، لیکن جس طرح سارے بدن کو دیکھیں تو انسان دوسروں سے ممتاز ہے، صرف چہرہ دیکھ لیں دوسروں سے ممتاز ہے، بلکہ بسا اوقات باقی گردن سے نیچے سارا بدن اس کا دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے نہ سمجھ لگے، صرف چہرہ دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ یار جڑا بندہ بیٹھا جی دی کنڈ میرے لئے کون ہے، پوچھتے نہیں نا، تالک انہیں پچھوں ویکھتے رہے، اگلے پاسوں کدی بھی نہیں ویکھے یار جندا منہ میرے لئے یہ بندہ کون ہے، دی کنڈ والے پاسوں کیڑا بندہ ہے جی، انج نہیں ہویا کدی جی۔ اچھا، کافی کی عبارت ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ اس نے جب دیکھا ایک طرف کو شخص سے، اور طرفین کے لیے دلیل یہ ہے کہ ربع حکایت کیا جاتا ہے، کمال کی حکایت، یعنی چوتھا حصہ گویا پورا ہے، پورا، یہ مطلب ہے، جیسا کہ سر کے مسے میں اور حلق فی الاحرام میں، اور جس نے دیکھا اپنے غیر کے چہرے کو خبر دیتا ہے اس کے پورے دیکھنے کی، یعنی میں بندہ ویکھے ہے، اگرچہ نہ دیکھے مگر اس کی چار جانبوں میں سے ایک کو، سامنے والی جی۔ اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ربع حکایت کیا جاتا ہے حکایت اکمال، جیسا کہ سر کے مسے میں، اور وہ بندہ جس نے دیکھا اپنے غیر کے چہرے کو وہ خبر دیتا ہے اس کے دیکھنے سے، اگرچہ نہیں دیکھا اس نے مگر اس کی چار جانبوں میں سے ایک ہے۔ بشارو والفاخذ كذلك يعني على هذا الاختلاف لأن كل واحد عضو على حدته۔ بس اچھا جی، مسئلہ چل رہا ہے، عورت کا نماز پڑھ رہی ہے تو عضو کی چوتھائی ننگی ہو گئی ہے تو نماز فاسد ہو گئی ہے طرفین کے نزدیک، اور بال بھی اور پیٹ بھی اور فاخذ بھی اسی طرح ہیں، یعنی اسی اختلاف پر طرفین کے نزدیک بالوں کی چوتھائی، بطن کی چوتھائی، ران کی چوتھائی ننگی ہو گئی تو عورت کی
نماز فاسد ہو جائے گی. جی اس لیے یعنی اسی اختلاف پر ہے. اچھا جی، اس لیے کہ ہر ایک عضو ہے علیحدہ، تو ہر عضو کے حصے کا لحاظ ہے. علی ھذا الاختلاف ہے، یعنی اختلاف وہ جو گزرا ہے ابھی وہ کیا ہے؟ وہ عورت یعنی جو شرمگاہ کا حصہ ہے، عورت کے ربو کا انکشاف مانے ہے عندہما، اور عند ابی یوسف رحمہ اللہ نصف کا انکشاف ایک روایت میں، اور انکشاف ما فوق نصف کا جمیع روایات میں. جی کدے گیا جی؟ اور انکشاف ما فوق اوقا فی کہڑا پچھلا؟ اچھا والبطن تعرض شعر کے لیے تو ظاہر ہے بوجہ اختلاف کے اس میں کہ مراد بالوں سے وہ کون سے ہیں. ایک بال جو سر کے اوپر اگے ہوئے ہیں، ایک جو نیچے جہاں سے اگنے ختم ہوئے اس سے جو نیچے لٹکے ہوئے ہیں ان کی چوتھائی مراد ہے، یا جو سر کے اوپر بال ہیں ان کی چوتھائی مراد ہے. بھی اس میں اختلاف ہے، تو جو فتویٰ ہے وہ بتائیں گے کہ کون سے ہیں. اور اسی طرح ران بھی باوجہ اختلاف کے اس میں کہ گھٹنا اس میں داخل ہے یا کہ نہیں، یہ دو باتیں تو ٹھیک ہیں. بہرحال تعرض بطن کے لیے یہ غیر ظاہر ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ عورت کا جو پیٹ ہے وہ تو بالاتفاق عورت ہے، اور گھٹنے کے میں بھی گھٹنا داخل ہے ران میں یا گھٹنا علیحدہ عضو ہے، تو عورت کے لیے مرد کے لیے ران اور گھٹنا یہ ایک عضو ہے یا دو، اور عورت کے لیے پنڈلی گھٹنا ران تین عضو ہیں یا دو. بھائی گھٹنا ران میں داخل ہو تو ایک، پنڈلی دو، تو اگر گھٹنا علیحدہ ہو تو پھر تین ہو گئے جی. یہ مطلب. اچھا جی، اچھا کہ علی ھذا الاختلاف جی وہ میں نے عرض کر دی ہے. اچھا یہ ہر ایک ان میں سے عضو ہے علیحدہ جی. بنانا بالوں کو اعضاء سے یہ تغلیب کے لیے ہے. وہ تو جو نیچے لٹکے ہیں وہ اس طرح تو عضو نہیں ہیں، عضو تو وہ ہیں جو سر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تغلیباً ہے، بھی غلبہ دیا ہے انسان کے اجزاء کو بالوں پر بھی، یہ بھی عضو بھی ہیں. یا اس لیے کہ بال آدمی کی جز ہیں، حتیٰ کہ نہیں جائز بالوں کی بھائی علماء جو تحقیقیں فرمائیں، جو فتوے دیں، بھی ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں جو کچھ بزرگوں نے بیان کیا ہے میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوں. میں 600 سال پرانا قبر سے نکل کر آیا ہوں. میرے نزدیک انسان کے اعضاء بیچنے کی اجازت نہیں ہے، شریعت نے اس سے منع کی ہے. بال بیچنے کی اجازت نہیں ہے، چہ جائے کہ آنکھیں نکال کر بیچ دیں، گردے نکال کر بیچ دیں، اپنا خون نکال کر بیچیں. اسپتالوں میں اس کی اجازت نہیں ہے. انسان اپنی اعضاء کو، یہ اللہ کی یہ بنیا ہے، بنیا اجازت نہیں ہے. اب یہ جو تماشا روزانہ ادھر ایک بندہ پھرتا ہے جی کنگھی دے ٹوٹے وال بیچ لو، یہ عورتوں کے بال جو ہیں وہ یہ دیکھیے ابھی آ رہی شرمگاہ ہیں، سارے ننگے ہو جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور ان کو غیر محرموں کے سامنے بیچنا اور اس پر پیسے لینا، یہ سارا کاروبار حرام کا ہے جی، حرام پیسے، اجازت نہیں ہے اس کی جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فلاں نے فتویٰ دیا فلاں جانے تم جانو، بس بات ختم. میں تو جو سمجھ آ رہا ہے میں نے تو وہ عرض کرنا ہے. جو کچھ لکھا ہے یہ بابیوں نے جی، انہوں نے جو لکھا ہے انہوں نے سمجھ کر لکھا ہے، ان کو دین سمجھ آیا ہے جی. انہوں نے اس وقت دور کے مطابق نہیں لکھا. جو مسائل دور میں جن کا لحاظ ہوتا ہے وہ بھی سارے فقہ میں ان کی تفصیل موجود ہے جی. اچھا جی، اور شعر اور بطن اور فخذ اسی طرح ہے، یعنی اسی اختلاف پر ہے. یعنی وہ پیچھے دسین ہن منع کر دے، یعنی اسی اختلاف پر. اس لیے کہ بھی کیوں اختلاف، ہر ایک عضو ہے علیحدہ. والمراد به النازل من الرأس هو الصحيح وإنما بدي غسله في الجنابة لمكان الخرج. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بسم اللہ. اور مراد بالوں سے جو لٹکنے والے ہیں سر سے، جو اگنے سے نیچے ہیں، جو یہاں سے چاروں طرف سے جو اگنے سے نیچے لٹکے ہیں وہ ہیں، وہ بال ہیں، وہی صحیح ہے. اللہ لأنہ عورت بل لأن النظر إلی الشعر فتنۃ، کہ یہ بال سے فتنہ ہے کہ بال عورت کے جو دیکھتا ہے اندی کو گت دیکھے، لمبے بال دیکھے صرف، اس نال بھی اندی خواہشات فرق، خواہشات بھڑکدیاں نے. خواہشات دا بھڑکنا ہی تو فتنہ ہے، اور اتنے کو پٹاخہ چھڑنا فتنہ ہے جی. کس کے خیالات میں خرابی آئے، خیالات کی خرابی ہی تو فتنہ ہے نا، کہ بندے کی بربادی یہی تو فتنہ ہے. اصل فتنہ تو یہی ہے کہ انسان کی آخرت برباد ہو، اللہ رسول کو ناراض کرنے والے کام بندے کے اندر آ جائے. اصل تو فتنہ یہی ہے کہ جی اتنے بھی پہاڑ تے جا کے درختوں کو اگ لانی، وہ بھی فتنہ ہے، پر انج دا فتنہ تو نہیں نا جس نال کسی دی آخرت برباد ہو گئی ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ہو بس صحیح ہو، احتراز ہے صدر الشہید وغیرہ کے اختیار سے، کیونکہ ذکر کیا گیا جامع صغیر میں کہ مراد بالوں سے وہ ہیں جو سر کے اوپر ہیں، اور بہر المسترسل کیا یہ عورت ہیں، اس میں دو روایتیں ہیں. تو اس سے اعتراض کیا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ بال مراد ہیں جی. اور مراد بالوں سے وہ ہیں جو لٹکنے والے ہیں سر سے، یہی صحیح ہے جی. مراد بالوں سے وہ بال ہیں جو لٹکنے والے ہیں سر سے، یہی صحیح ہے. یعنی اگر ایک عورت کے بال لٹکے ہوئے ہیں، عورت نظر نہیں آ رہی، بال نظر آتے ہیں، تو یہ نظر کرنی یہ نہیں ہے کہ شرمگاہ کی طرف نظر کر رہا ہے، یعنی جس جگہ کا ڈھکنا تھا. اور لا لأن عورت، بلکہ جب اسے پتہ چلے گا کہ یہ کسی عورت کے اتنے لمبے بال ہیں تو اس کے ذریعے جو ایک خیالات عورت تک جائیں گے اور خیالات خراب ہوں گے، یہی اصل فتنہ ہے جی. کیونکہ کل پڑھا نہیں کہ عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان آ جاتا ہے. دوسری حدیث ہے جب عورت اور مرد ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں غیر محرم تو شیطان دونوں کی شرمگاہ میں داخل ہو کر حرکتیں کرتا ہے. شیطان کو تو اجازت ہے، خون کے اندر رگوں کے اندر دوڑتا ہے. تب دونوں کے خیالات شرمگاہ میں جب وہ خیالات برباد کرتا ہے، یہی تو فتنہ ہے، یہی فتنہ ہے. اور کیا فتنہ ہے جی؟ منع کرو. نہیں تو منع کرو، کر لیں اگے. وَإِنَّمَا بُدِيَ غَسْلُهُ فِي الْجَنَابَةِ لِمَكَانِ الْحَرَجِ. بس اچھا جی. وَإِنَّمَا بُدِيَ، او تھلو پڑھ لو پھر منع کر دیا انہوں نے. یہ جواب ہے اس سوال کا کہ اگر شعر نازل عورت ہیں جی
تو پھر جس طرح باقی بدن کا عورت نے غسل کرنا ہو فرضی تو واجب ہے، تو پھر لکان غسل ہو واجبان ہونا چاہیے تھا، پھر بالوں کا دھونا بھی کیا ہونا چاہیے تھا، اس اعتبار سے کہ وہ بدن سے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے جیسا عورت نے کتا بنائی یعنی کھلے بال نہیں حالانکہ اس طرح نہیں ہے، اس لیے کہ دھونا بالوں کا جنابت میں عورت کے لیے واجب نہیں، بشرطے کہ جن کے بال گندے نے تو اب یہ ایک سوال ہے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور محض رکھا گیا ہے یعنی اٹھایا گیا ہے بالوں کا دھونا جنابت میں حرج کی وجہ سے، مکان حرج کے لیے، کہ اگر ایک عورت اپنے بالوں کو اس طرح رکھتی ہے اور اس کا خامد پسند کرتا ہے کہ تم بالوں کی گتیں اس طرح بناؤ مجھے اچھی لگتی ہو، تو عورت کو خلاف شرع کام نہ ہو اور زینت شریعت کے مطابق ہو تو خامد جس طرح کہے عورت پر حق ہے کہ اس طرح کی زینت کرے، وہ کام شام بقایا چیزیں وہ اس میں علیحدہ تفصیل ہے کہ کون کون سی خدمت عورت کر اس کے ذمہ ہے یا نہیں، لیکن یہ زینت سے رہنا یہ عورت پر خامد کا شرعی حق ہے، شرعی حق، خواہشاتی حق نہیں ہے بلکہ شرعی حق ہے۔ تو یہ جو ہے نا لے مکان الحرج لے او دیکھو یعنی نہ اس لیے کہ وہ بال نہیں ہیں بدن سے یا ان سے ہیں کہ شامل ہو اس کو حکم بدن کا جی، بلکہ یہ حرج کی وجہ سے ہے کہ بار بار عورت شودی اس طرح ان کو بنائے اور کھولے اس کے لیے مشکل ہے، اور اس مسئلے کی بنیاد جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے جی، اور محض رکھا گیا ہے بالوں کا دھونا اور بذا موضوع یعنی بمعنی مرفوع کہ یہ حکم اٹھا لیا گیا ہے باوجہ حرج کے، حرج کی جگہ کے، حرج کے ایک ہی بات ہے جی، اور محض اٹھا لیا گیا ہے دھونا ان بالوں کا جنابت میں باوجہ حرج، مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے والا عورت بس۔ یہ اعضاء کا مسئلہ چل رہا ہے کہ چوتھائی ننگا ہو جائے تو نماز فاسد ہے، اگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک آدھا ہو یا آدھے سے زیادہ ہو تو فاسد ہے، آدھے سے زیادہ ہو تو پھر فاسد ہے، آدھا اس میں دور بہتے ہیں، اور آدھے سے کم ہو تو فاسد نہیں ہے۔ تو عورت غلیظہ یعنی قبل اور دبر، قبل عورت کی اگلی شرمگاہ تے مرد کا ذکر تے دبر یہ پچھلی، یہ جو جس جگہ سے ہم پیشاب کرتے ہیں وہ جو جگہ ہے ایک درم کے برابر وہ مراد ہے، یہ ساری جس پر آپ بیٹھے ہیں یہ ساری جگہ نہیں مراد جی، دبر وہ خاص حلقہ جو ہے جی یہ، اور عورت غلیظہ اسی اختلاف پر ہے، اسی او دیکھو اللہ زی وہ کہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ اعتبار اختلاف کیا اللہ زی ذوق رائی وہ کیے، یہ کہ اعتبار انکشاف میں ربو کے لیے ہے یا یہ مطلب ہے جی، تو اگر عورت کی اگلی شرمگاہ کا چوتھائی حصہ یا ذکر کا چوتھائی حصہ ننگا ہو گیا تو طرفین کے نزدیک نماز فاسد ہو گئی ہے، نماز مثلا عام طور سے بھی بندے نہیں دھیان کرتے بھی شلوار تھلوں پھٹ گئی ہے جتوں جوڑ کھل جاندی ہے تو وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے سجدہ کیتا ہے تو پیچھے قمیض اتنے ہے پھر تو ٹھیک ہے، تو پکھے دی ہوا نال قمیض بھی چکی گئی ہے، وہ جڑی پھٹنے والی جگہ بالکل سامنے آ گئی جڑی ان دی دبر ہے وہ ساری ننگی رہی سجدے وچ، ان دا چوتھا حصہ بھی ننگا رہے تو نماز فاسد ہے، جو ساری ننگی رہ گئی سجدے دی حالت میں کی ہو گئی نماز فاسد ہو گئی، کیونکہ نماز پڑھتے ہو پکھے تلے عموماً قمیض اڑ کے کن تے چلی جاندی، بڑی شرم ہوندی کہ یار کی تماشا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی کدے گیا جی، اور عورت غلیظہ اسی اختلاف پر ہے
اچھا جی، اب عورت کی تو صرف قبل ہے، تو مرد کی اگلی جانب ایک ذکر ہے، ایک خصیت عین ہے، اس کا مسئلہ من کر. اور عورت غلیظہ اسی اختلاف پر ہے. والذکر یعتبر بانفرادہ وکذا الانثیان وہذا هو الصحیح دون الطمع. اور ذکر معتبر ہے اکیلا اور انثیان معتبر ہیں دونوں اکیلے، یہی وہ صحیح ہے، نہ کہ ان تینوں کو ملانا کہ خصیتان اور ذکر مل کر یہ ایک عضو ہے تو اس کی چوتھائی نہیں. خصیتان علیحدہ ہیں، ذکر علیحدہ عضو ہے، تو ان کی چوتھائی ننگی ہوئی تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی. اچھا جی، یو تابر و بن فراد ہی، حتیٰ کہ اگر ننگا ہو گیا ذکر کا ربو تو مانے ہے جواز صلاۃ کو عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ اور عند ابی یوسف رحمہ اللہ اعتبار نصف کے انکشاف کے لیے، یا وہ جو نصف سے فوق ہے بامطابق اس کے کہ جس کو مصنف نے ذکر کیا. اور باب مجموع حاضہ اور اس کے مجموع کے ساتھ منتفی ہو گیا، یعنی اجر ساری گل دسی ہے وہ کہ ذکر کیا اس کو امام کرخی نے، وہ کیا ہے یعنی اعتبار کرنا امام کرخی کا قدر درم عورت غلیظہ میں. عورت غلیظہ میں قدر درم ننگا ہو جائے تو یہ معاف ہے، درم سے زیادہ ہو تو پھر نماز فاسد ہے، چونکہ نجاست غلیظہ درم تک معاف ہے اور محیط میں ہے. اور ذکر کیا امام کرخی نے اپنی کتاب میں یہ کہ معتبر دونوں صورتوں میں قدر درم ہے، اور اس میں جو سوا ہے اس کے یعنی قبل دوبر کے اس میں چوتھائی کا اعتبار ہے، چوتھائی تک ننگا ہے تو نماز فاسد ہے. اور محض کہا امام کرخی نے یہ اس لیے کہ عورت دو قسم کی ہے، ایک شہری ایک پینڈو، یہ نہیں مراد. عورت شرمگاہ جو ہے اس لیے کہ شرمگاہ دو قسم ہے، غلیظہ و خفیفہ. جی، غلیظہ بھی جو سخت شرمگاہ ہے، خفیفہ بھی جو اتنی نہیں ہے. جیسا کہ نجاست آ جڑا کوڈی کھیڈ دینا نسلی ہونا صرف اگلی شرمگاہ تے پچھلی کجی ہوندی ہے مرداں نے جی، چھوٹی جی بنایا ہوندے نے تماشا جہا جی، باقی پٹ بھی سارے ننگے، ہر شے ننگے. انہوں نے کدی بھی کسی نے آکھو ظالمو نہ گیا ہو کہ کوڈی کھیڈ دے پے ہو صرف، تو جی وہ بھی نکاح جو کچھی جی لا دین تو پھر کسی میں نیڑے نہیں ہونا. پاگل ہے باہر کڈو انہوں بشرم جیا. جیسا کہ نجاست، کیونکہ نجاست غلیظہ میں اعتبار ہے کس کا اور خفیفہ میں اعتبار ہے. امام کرخی نے اصل نجاست پر قیاس کر کے یہ مسئلہ بنایا ہے. بس اسی طرح عورت بھی، لیکن یہ وہم ہے امام کرخی رحمہ اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ انہوں نے قصد کیا اس کے ساتھ سختی کرنے کا شرمگاہ غلیظہ میں، اور یہ غلیظہ میں تخفیف کر گئے ہیں. پیچھے مسئلہ پڑے، پیچھے گزری ہے دلیل، اس لیے کہ آپ نے اعتبار کیا دوبر میں قدر درم کا، حالانکہ دوبر نہیں ہوتی مگر ہوتی قدرے بھی، وہ سوراخ اتنا ہی ہے جی. پس یہ تقاضا کرتا ہے جواز صلاۃ کا، اگرچہ ساری دوبر ننگی ہو جائے، چونکہ وہ درم کے برابر ہے تو درم کے برابر تو معافی ہوتی ہے. تو حالانکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ دوبر اکیلا عضو ہے، اس کا چوتھائی ننگا ہو گیا، طرفین کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے گی. اللہ اکبر. دون الضم، یہ اعتراض ہے اس قول سے جو قول کیا گیا ہے کہ خصیتین مع ذکر ایک عضو ہیں اور ذکر معتبر ہے اپنی علیحدگی کے ساتھ، اور اسی طرح مطلب اکیلا، اور اسی طرح انثیان خصیتان علیحدہ جو ہے نا وہ عضو ہیں جی. اور یہ صحیح، یہی صحیح ہے، نہ کہ ملانا.
और ज़कर मोतबर है अकेला और की तरफ खुशियतान और यही सही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فهو عورة من الأمة وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها सब्र सब्र सब्र। और वो जो है वमा काना, और वो जो है औरत रजुल से जी, पास वो औरत है लौंडी से। जितनी मर्द की शर्मगाह है ना, उतनी लौंडी की भी शर्मगाह है। एक मसला पढ़ लो थले, बलाओ खुनसा, लौंडी अगर खुनसा है जी तो वो लौंडी औरत के हुक्म में है, क्योंकि खुनसा मुश्किल रकीक मिसल लौंडी के है, और खुनसा हुर जेड़े साढ़े चौक कचहरी चौक खलोते ने वो मिसल हुर्रा के हैं। इनका सारा बदन जो है ना वो ढकना चाहिए। ये यानी नाफ से घुटनों तक, घुटनों के नीचे तक, घुटने समेत, ऊपर नीचे उतने नीचे पिंडलियां पाँव सब नंगे, और लौंडी का बतन, लौंडी का ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਕ ਛੁੱਕ ਕੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਤਨ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਬਤਨ ਥੱਲੇ ਵੇ, ਬਤਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਨਾਫ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀਨੇ ਤੱਕ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪੇਟ ਜਾਣਦੇ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੇਟ ਇਹਨੂੰ ਪੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਡਰ ਡੁਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਲਝਣ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੌਂਡੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੰਗੀ ਉਸਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਰਫ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੈਸ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਦੀ। तो अगर उनकी छाती नंगी, उन्हें बाहर भी जाना है, जिमें अगों आ रहे कि मर्द दे काम करने ने मजबूरी है, तो जदों ये अगों नंगा है तो इन्नी पिछों कंड भी तो नंगी होनी है ना, मेन दे बराबर ही कच्चा होना है ना। उस तो थलों पिंडलियां भी नंगियां ने जी, तो उन्होंने सारियां तो कोई चूना तो नहीं मिलिया होना ना जी, बदन नंगा है जी। मतलब मैनू शरीयत का हुक्म सिर रखा दे जो कुछ फुकाहा ने बयान किया है, यानी बतौर ख्वाहिश होने दे औरतां ही ने ना, वो हराम है कि हलाल है, मुसलमान है कि हिंदू है कि सिख है, यहूदन है कि सैन है, औरत नूं वेख के ख्वाहिश तो सारिਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਭੜਕਦੀ है ना। इस बारे च मैनू बहरहाल थोड़ा जिहा ना ये मसला पढ़ाउण लग्या, शुरू तो ये गल रहिंदी है कि बई जिहड़ा ना बई इस तो उत्ते मूँह भी सारा नंगा है, उहदे वाल भी नंगे ने जी। अच्छा, और बतन उसका और पुश्त उसकी औरत है, इसलिए कि ये दोनों महल शावत हैं। तो जरा सीना है इस तो भी ज़्यादा महल शावत है जी, और मुँह अगर उसका खूबसूरत है तो उस तो भी ज़्यादा महल शावत है जी। क्योंकि जो पिछे पढ़िया हुर्रा के बारे च कल कि वो जवान जेडे मूँह कज के रखे चूँकि महल शावत है, तो ये लौंडियाँ भी तो जवान है, तो इन्हों में तो गल तो वही है जी, बाहर सूरत जरा ना चुप। अच्छा जी, और वो जो सिवा है इसके उसके बदन से वो नहीं है, शर्मगाह नहीं है। सुने जी ये ऐसा बस है। और देखो ना, व अम्मा जम्बुहा, पहलू उसके पस ताबे हैं इन दोनों के। जे पेट कजना है ना तो पेट के बराबर सज्जे खब्बे पहलू भी कजने ने, तो जे सीना नहीं कजना तो फिर सज्जे खब्बे सीना, पिछला कंड भी नंगी अगला भी नंगा है, मतलब है जी। जी तो खुलासा है भी यह सीने तो लैके पेट तो लैके गोडियां दे थल्ले तक ये लौंडी का पसतर है जी। जी अब जिन्ना सतर है, सतर तो इलावा जड़ा नंगा बदन है उस तो किसी की नज़र पै गई है, तो चूँकि वो सतर ही नहीं है तो लिहाजा मुजरम नहीं है जी, मसला जड़ा है जी। अच्छा जी, और देखो ना, मिनल आमत शराय तक फरमाया शरा तहावी में, और वो बंदा के हो उसके, वो औरत है या मर्द है, वो के हो उसके रकबा में कोई शहर रिक से, भाई पूरा आज़ाद है अद्धा आज़ाद है, सारी तफसील पढ़ी जे, तो बस वो आमा के माना में है, और वो
اور وہ عورت جو عورت ہے رجل سے، او بن نسب تے پیچھے ہوبا ضمیر، پس وہ عورت ہے عامہ سے، اور اس کا بطن اور اس کی پشت عورت ہے، اور وہ جو سوائے اس کا اس کے بدن سے نہیں ہے عورت۔ شابہ جی۔ وہ جو عورت ہے رجل سے، بس وہ عورت ہے لونڈی سے، اور اس کا بدن اور اس کی پشت عورت ہے، وہ جو سوا ہے اس کے لونڈی کے بدن سے نہیں۔ مراد ما کان یعنی جتنا حصہ عورت ہے رجل سے اتنا حصہ عورت ہے لونڈی سے۔ شابہ۔ لقول عمر رضی اللہ تعالی عنہ الفی عنکی خمارا یا دفار عدد او بے کسر الراء یا دفار، یا دفار شبہین بالحرائم۔ بس بابجا قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے فرمایا اتار اپنے سے سر کی چادر اے دفار۔ دفار کا معنی یا منتنا، یا اے بدبودار، اور نتن کڑوں آپ نے لفظ بولیا، کیا تشبہ کرتی ہے تو حرائر کے ساتھ، تشبہ کرتی ہے تو حرائر کے ساتھ۔ سنیں جی۔ اچھا انہوں پڑھو نا ایک باری۔ القی معنی اس کا بے معنی اسی کے معنی کے ساتھ روایت کی عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں۔ اخبارنا معمر عن قتادہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا آل انس کی لونڈی کو دیکھا آپ نے اس کو کہ وہ متقنعہ تھی، انہیں اتنے چادر لئی سر تے، فرمایا ننگا کر اپنا سر اور تو تشبہ کر رہی ہے حرائر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ حرائر کے ساتھ۔ اور تھلے میں لکھے جے کہ دو واقعے اور ایک شفی تو مصنف عبد الرزاق سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا قیلا نامی لونڈی کو، جو جناب ابو موسیٰ اشعری کی لونڈی تھی، بڑی چادر میں کہ اس نے وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ان نافع کہ جناب صفیہ نے حدیث بیان کی جناب نافع کو، جناب صفیہ فرماتی ہیں کہ نکلی ایک عورت اوڑھنی لے کر، بڑی چادر اوڑھ کر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی گی لونڈی فلانے کی، جاریہ تو فلان من بیت ہی اس کے گھر۔ تو آپ نے جناب وہ اصل جو جناب حفصہ دے بارے سے، تو پس آپ نے پیغام بھیجا جناب حفصہ کی طرف کہ پس آپ نے انکار کیا ان پر، جی کیونکہ اپنی بیٹی کی وجہ سے نہیں، سرکار کی زوجہ کی وجہ سے احترام ہے جی، کہ اس کو آپ نے ان کو پیغام بھیجا اور کہا کہ ایسا نہ کرو، اور فرمایا کہ نہ تشبہ نہ مشابہ بناؤ لونڈیوں کو محسنات کے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ جناب عمر نے ایک لونڈی دیکھی، اس پر بڑی چادر تھی، فرمایا تکتے؟ قالت لا، فرمایا اتار اس کو اپنے سر سے، محض بڑی چادریں جو ہیں وہ حرائر کے لیے ہیں جی۔ تو فتلکعت جی، وہ تلکو اس کو ہلو جد کی تھی کہ میں باہر نکلی ہیں جی، تو آپ کھڑے ہوئے اس کی طرف درہ لے کر مارا درے کے ساتھ اس کے سر کو، حتیٰ کہ اس نے چادر اتاری۔ واخرج محمد بن حسن فی الاسحار عن ابی حنیفہ عن حماد عن ابراہیم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے تھے لونڈیوں کو یہ کہ وہ تقنع کریں اور چادرہ لین، فرماتے تھے نہ تشبہ کرو حرائر کے ساتھ۔ اچھا جی، باوجہ قول
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتار تو اپنے سے اوڑھنے کو اے دفار، کیا تشبہ کرتی ہے تو لونڈیوں کے حرائر کے ساتھ؟ جی وجہ قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے فرمایا اپنے سے اوڑھنے کو اے غفار، کیا تشبہ کرتی ہے تم حرائر کے ساتھ؟ جی والے انہا تخرج بحاجت مولاها فی ثیاب محنتها محنت عادتاً فاعتبر حالها بذوات المحارم فی حق جمیع الرجال دفعا للحرج۔ انہیں عقلی دلیل ہے، اور اس لیے کہ لونڈی نکلتی ہے اپنے مولا کی حاجت کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں میں عادتاً، تو گھر میں کپڑے ان کے عادتاً اتنے ہی ہوتے ہیں، تو پس اعتبار کیا جائے گا لونڈی کے حال کا محارم کی ذوات کے ساتھ سارے مردوں کے حق میں دفع کرتے ہوئے حرج کو۔ جی بہرحال میرے واسطے مشکل ہے مسئلہ سے اوکھا ہے جی، میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، مطلب ہے کہ بھی ظاہر ایک بندے جہاں مسئلہ کہ بھی انہوں کا بھی بدن اتنا ننگا ہوئے اس طرح کہ انہیں باہر جانا ہے عادتاً تے کام کاج دی خامن دی اپنے مولا دی خدمت کر رہی، ان کو مولا دی خدمت تو مراد ہے دینے بھی 24 گھنٹے پجی پھر دی ہے، پھر روٹی انہوں پکا کے دینی، کپڑے دھو کے دینے، تو گھر دا کام ہی اور ہوتے بھی ہوکی۔ چلو جی، اور اس لیے کہ لونڈی نکلتی ہے اپنے مولا کی حاجت کے لیے اپنی خدمت کے کپڑوں میں عادتاً، پس اعتبار کیا جائے گا لونڈی کے حال کا محارم کی ذوات کے ساتھ سارے رجال کے حق میں دفع کرتے ہوئے حرج کو۔ اپنے مولا کی حاجت کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں میں عادتاً بس اعتبار کیا جائے گا لونڈی کے حال کا محارم کی زبان کے ساتھ سارے رجال کے حق میں دفع کرتے ہوئے حرج کو۔ قال وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلَّى مَعَهَا وَلَمْ يُعِيدْ۔ فرمایا حکم فاقد شرط الطہارت، اگر طہارت والی شرط نہیں ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے نماز کا؟ فرمایا صاحب قدوری نے، اور اگر نہ پائے ما ان تے ما یہ بالکسر ہے تاکہ سارے مائعات بھی داخل ہو جائے، ما ان ہو تو پھر خاص پانی ہوتا ہے، اور اگر نہ پائے بندہ وہ شے وہ مائع چیز کہ ازالہ کرے اس کے ساتھ نجاست کا، تو نماز پڑھے اسی نجاست کے ساتھ، تو بعد میں جب مائع مل گیا تو اس کے ساتھ ازالہ ہو گیا تو اعادہ ہے کہ نہیں، اور نہ اعادہ کرے اور کرے۔ آگے پڑھنا پھر ترجمہ کر دیں۔ ہاذا لأن رب الشيء، اور یہ مسئلہ دو وجہ پر ہے، اجر متن اندی دو صورتاں نے۔ اگر کپڑے کی چوتھائی کس کی؟ کپڑے کی، مثلا ٹوپی پلیت ہے تو باقی کپڑے پاک نے، ٹوپی لا دے کہ پگلی پلیت لا دے جی، تھلے انہیں چادر بدی ہے، قمیض پلیت لا دے، ستھن ناف تو کر لوے کہ نہیں کر سکتا؟ قمیض ان دی لمبی ہے، گوڈیاں تو تھلے تک سائڈاں تو بھی سیتی ہے، تو ستھن پلیت لا دے، سمجھے پہ نا؟ مطلب ہے کہ جتنا پردہ فرض ہے نا اتنا لباس مراد ہے، اتنا
مراد ہے جی بھی ٹوپی پلیت پا کے نماز پڑھو یہ نہیں ہے جی کیونکہ اس تو بغیر نماز ٹھیک ہے جی. اچھا جی توجہ بھائی رکھ. اگر ہے کپڑے کا ربو یا اکثر ربو سے تو لکھا ہے بھئی یہ اکثر کی ضرورت نہیں ہے بھئی جب ربو سے پڑھنی ہے تو اس اکثر سے تو بطریقہ اولا پڑھنی ہے. خیر بہرحال کل جواب اس سے پڑھے جی بھئی اتنا کیا ہے پاک ہے تو نماز پڑھے اسی کپڑے میں. یہ کپڑا اتار کر نہیں بلکہ نماز پڑھے. اور اگر نماز پڑھی اس نے ننگے یہ کپڑا اتار کر تو نہیں کافی اس کو یہ نماز اس کی نہیں ہوئی. وجہ یہ پہلی وجہ چل رہی ہے اور دو وجہ ہے نا اس لیے کہ شے کی چوتھائی قائم ہوتی ہے مقام شے کے کل کے ایک جزی ایک اور یصلی فی ہے اس لیے کہ ربو قائم ہوتا ہے مقام کل کے. اور سمجھا گیا ہے اس سے یہ کہ یہ سمجھا گیا ہے اس سے کہ انا ہی قاعدہ یہ قاعدہ ہے مقررہ اور معاملہ اسی طرح ہے مگر جب کہ وارد ہو کوئی معارض کہ چوتھائی قائم مقام کل کی ہوتی ہے سوائے ان جگہوں کے جہاں کوئی نص وارد ہے کہ بھی یہ چوتھائی قائم مقام کل کے نہیں ہے مثال کے طور پر جی. اچھا جی اگے وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ أَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ. اور اگر طاہر اقل ہے ربو سے جی تو طرفین کے شیخین کے نزدیک جو مسئلہ ہے وہ آگے آ رہا ہے وعند ابی حنیفہ و یوسف. اگر ربو سے اقل جو ہے نا اور زیادہ پلیت ہے تو پس اسی طرح اب اختلاف ہے ہمارے ائمہ کا پس اسی طرح ہے عند محمد رحمہ اللہ جی کیا ہے یعنی ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھے اتارا تو ٹھیک نہیں ہے. اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قولوں کا ایک ہے جو امام محمد صاحب کا قول ہے. اچھا دلیل امام محمد صاحب کی اس لیے کہ نماز اس کپڑے میں ترک کرنا ہے جی لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد وفي الصلاة دلیل اس لیے کہ نماز پڑھنی اس کپڑے میں صلاۃ فیہ میں ترک ہے ایک فرض کا کون وہ طہارت ہے اور نماز پڑھنی ننگے اس میں ترک ہے فروض کا کیونکہ اب اشارے سے پڑھنی ہے. اب رکوع قیام سجود سارے گئے یہ بیٹھ کر پڑھنی جو افضل ہے جی یہ ہے جی سمجھے ہی. اور وَيَكُنَ فِي الصَّلَاةِ عُرْيَانًا تَرْكُ الْفُرُوضِ یعنی اس تقدیر پر کہ نماز پڑھے بیٹھ کر اشارے سے وہ جو افضل ہے. اب ترک الفروض ہے اب تو جو دوسری صورت آ رہی کھڑے ہو کر پورے رکوع سجود کے ساتھ پڑھے وہ بھی اجازت ہے. اب ترک الفروض نہیں ہے یہ وہ ہے جو افضل طریقہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے. اچھا جی او بے فَكَذَلِكَ مسئلہ سمجھ فی الاسرار یہ ہے کہ تطہیر کا خطاب ساکت ہو جاتا ہے عدم ماء کے وقت. جب پانی کوئی نہیں ہے تو تطہیر کا خطاب ظاہر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا ہے تو پس ہو گیا یہ کپڑا اور پاک کپڑا مساوی یہ دونوں برابر ہو گئے ہیں ٹھیک ہو وہ تو پاک ہے ہی ہے یہ بھی اسی کو حکم میں ہے. اور نہیں ہے لازم بندے پر تطہیر کا خطاب کیونکہ پانی کوئی نہیں ہے مائع کوئی نہیں ہے. اور ایک اور اس لیے کہ کپڑے کا ربو اگر ہو پاک تو نہیں جائز مگر یہ کہ نماز پڑھے اس میں تو شیخین بھی یہی کہتے ہیں. پس اسی طرح یہاں بھی پس اسی طرح کہ اگر ربو سے بھی اقل پاک ہے کیوں اس لیے کہ نجاست لأن نجاستا ثلاثت ارباع ہی
کپڑے کے توجہ کرے جو دلیل تے کپڑے کے 3 ربع کی نجاست، کپڑے کے 3 ربعوں کی نجاست، 1 ربع پاک ہے، شیخین فرماتے ہیں نماز کپڑے میں پڑھے تو 3 ربع اس کے کیا ہیں؟ ناپاک ہے۔ یہ 3 ربع کی نجاست نماز کے فاسد کرنے میں اور کل کپڑے کی نجاست فی ہے نماز کے فاسد کرنے میں برابر ہے حالت اختیار میں۔ پانی ہو سارا کپڑا نجس ہے، جس طرح نماز نہیں پڑھ سکتا 3 ربع نجس ہوں پھر بھی نہیں پڑھ سکتے، بلکہ نجاست غلیظہ ہو تو درہم سے زیادہ ہو تو نہیں پڑھ سکتا، نجاست خفیفہ ہے 1/4 ہے تو نہیں پڑھ سکتا جب اس کے پاس مائع موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں کیا ہو گئے؟ اور وہ دونوں برابر ہیں بھی۔ یہ بھئی کپڑا جو ہے دونوں برابر ہیں بھی حالت اضطرار میں، اس صورت میں یہ کہ وہ دونوں فاسد نہ کریں۔ سنیں جی کہ بھئی فاسد نہ کریں، بھئی اضطرار میں یہ ہے کہ سارا ناپاک ہو تب بھی نماز ہونی چاہیے اضطرار کی حالت میں۔ جب اختیار میں 3 ربع ناپاک ہیں، سارا ناپاک ہے، برابر ہے کہ نماز نہیں ہوتی، تو پھر اضطرار میں بھی دونوں برابر ہونے چاہیے، سارا ناپاک ہو یا ربع 3 ربع ناپاک ہے 1 ربع پاک ہے، تو پھر کیا ہونی چاہیے؟ نماز ہونی چاہیے اس کا۔ اللہ مگر یہ کہ بے شک ہم کہتے ہیں کہ سطر کا خطاب بسبب نجاست کے ساکت ہو گیا کس میں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نئی خطاب فرمایا سطر کے ساتھ نماز کے لیے، مگر کس کو؟ اور جب کہ ساکت ہو گیا خطاب بالستر عنہ تو ہو گئی حالت ننگے ہونے کی مثل حالت پردے کے، باعتبار اس کے کہ پردے کا خطاب اس سے ساکت ہے، پس اس وقت ہو گئی ننگے کی شرمگاہ مثل چہرے کے خطاب کے سکوت کے حق میں سطر کے ساتھ، جیسے چہرہ ڈھکنے کا حکم نہیں ہے جی، برابر ہوگی جی۔ تو پس جب برابر ہے جانبان بغیر تفاوت کے ان کے درمیان، تو ہوگا بندہ مخیر ان کے جی۔ تو اور بہرحال جب ہو کپڑے کا ربع پاک تو پس تحقیق متوجہ ہے اس پر خطاب نے، سنا جی، تو فاب قدر طاہر کے اندازے کے ساتھ خطاب متوجہ ہے، اور نجاست کے قدر کے ساتھ خطاب ساکت ہے۔ سمجھا رہی جی؟ دوبارہ کو 5 باری پڑھ دیں جی۔ پس ترجیح دی ہم نے وجوب کی جہت کو، اس لیے کہ باب اے وجہ دے اندہ محمد رحمہ اللہ فرمایا ہے اسرار میں، لیکن قول محمد احسن ہے، لیکن کہا کہ اس میں پھر نظر ہے جی۔ الصلاۃ فیہ یعنی نماز اس کپڑے میں کہ ہے پاک اس سے، اچھا اس میں ترک ہے ایک، پس اگر تو کہے کیا نہیں ہے اس میں فرض کا ترک بالکل بوجہ سکوت تطہیر کے اندل، کیا نہیں اس میں فرض کا ترک بالکل کدے بھی بل ہے نا، ہاں بل ہاں حل نہیں بل ہونا چاہیے، تبھی تو مانا غلط ہو گیا، بلکہ نہیں اس میں فرض کا ترک بالکل جی، کیوں؟ سکوت تطہیر کے سکوت کے لیے، تو بالکل فرض تو ساکت ہوا ہی نہیں ہے جی۔ جواب دیا گیا کہ مراد یہ ہے کہ مکلف یہاں مبتلا ہو گیا ہے اس کے درمیان کے چھوڑے جملہ فروز کو، وہ کہ نہیں گنجائش رکھتا ترک ان کا اختیار کی حالت میں، سمجھے جی، فرضاً واحداً او اکثر، لہذا اختیار دیا گیا عقل کو،
اختیار ہو تو پھر تو کوئی فرض بھی نہیں چھوڑنا. تو جب مجبوری بن گئی ہے تو وہ جانب اختیار کرے جس میں ایک فرض رہتا ہے, وہ نہ کرے جس میں زیادہ فرض چھوڑتے ہیں. ترک الفروض, اور وہ کون ہے؟ وہ قیام, رکوع, سجود اور ترک عورت فی الجملہ. جی یہ سارے. اچھا جی, اور یہ معنی ہے جیسا کہ ستر ہر عورت کا, اور اس میں بھی باس ہے, توجہ کرا جائے, اس لیے کہ دلیل نہیں ثابت کرتی ان کے دعوے کو, کیونکہ ننگے کے لیے جائز ہے ترک کھلو کے رکوع سجود نال پوری نماز پڑھے, پس نہیں لازم ترک فروض کا. ہاں لازم آئے گا ترک فروض کا وجہ افضل پر بے کے اشارے نال پڑھے تھے. لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا, جی وہ اگے جی کتوں منع کرنا ہے. فرمایا صاحب قدوری رحمہ اللہ نے, اور اگر نہ پائے وہ شے کہ ازالہ کرے اس کے ساتھ نجاست کا, تو نماز پڑھے نجاست کے ساتھ, اور نہ اعادہ کرے. اور یہ دو وجہ پر ہے, اگر ہے کپڑے کا ربو یا اکثر اس سے پاک تو نماز پڑھے کپڑے میں, اور اگر نماز پڑھی ننگے تو نہیں کافی اس کو, اس لیے کہ شے کا ربو قائم ہے مقام شے کے کل کے, اور اگر ہے طاہر اقل ربو سے تو پس اسی طرح ہے عند محمد رحمہ اللہ, اور وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قولوں کا ایک ہے, اس لیے کہ صلاۃ فیہ میں, اس کپڑے میں ترک ہے ایک فرض کا, اور صلاۃ عریانن میں ترک ہے فروض کا. شاباش جی. وہ چیز ہے وہ ازالہ کرے اس کے ساتھ نجاست کا, تو نماز پڑھے اس کے ساتھ اور نہ اعادہ کرے. اور یہ مسئلہ دو وجہ پر ہے, اگر وہ کپڑے کا ربو یا اکثر اس سے تو اکثر ربو سے, ربو سے جی, اور اگر نماز پڑھی ننگی حالت میں تو نہیں کافی اس کو, اس لیے کہ شے کا رکوع قائم ہوتا ہے مقام شے کے کل کے, اور اگر ہو طاہر اقل رکوع سے, بس اسی طرح ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک, اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قولوں کا ایک ہے, اس لیے کہ صلاۃ فیہ میں ترک ہے ایک فرض کا, اور صلاۃ عریانن میں چھوڑنا ہے فروض کا. وعند ابی حنیفہ وابی یوسف رحمهم اللہ تعالی یتخیر بین ان یصلی عریانا وبین ان یصلی فیہ وهو الافضل, لأن كل واحد منهما مانع جواز الصلاة حالة الاختیار, مانع جواز الصلاة حالة الاختیار, ويستويان في حق المقدار فيستويان في حق الصلاة, وترك الشيء إلى خلق لا يكون تركا, والأفضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها. عدم تیتفی لام تھلے داخلے میں وقت ساس سے ست طہارت بیعقوبو, بے بابا جائز کے تے بابا جائز کے جی. اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے نزدیک جب کپڑے کے ربع سے کم پاک ہے تو اختیار ہے مصلی کو درمیان اس کے یہ کہ نماز پڑھے ننگے, پہلا حکم, اور درمیان اس کے کہ نماز پڑھے اس کپڑے میں, اور یہ افضل ہے کپڑے پہن کر نماز پڑھے. وجہ دلیل الحکم الاول, اور تخییر دی پھر دوجی, اس لیے کہ ہر ایک ان دونوں سے کپڑا بھی پلیت ہے, یہ بھی نماز کو مانے, لباس ہوتے ہوئے ننگے نماز پڑھنی یہ بھی مانے,
اس لیے کہ ہر ایک ان دونوں سے مانے ہے جواز صلات کو حالت اختیار معیار میں۔ بھائی کپڑا دھونے جو کی شے ہے، پھر پلیت پہن کر نماز پڑھے اجازت نہیں ہے، اور کپڑے پاک ہیں ننگے نماز پڑھے نہیں جائز۔ تو دونوں جو ہیں حالت اختیار میں جواز صلات کو مانے ہیں، اس میں برابر ہیں، اور برابر ہیں مقدار کے حق میں بھی برابر ہیں۔ اور دیکھو حاشیہ نمبر 4 تھوڑے کو اور ہونا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں کس میں؟ موضع دو جگہوں میں، منع میں اور مقدار میں۔ وہ مقدار پڑھنے کی ہے جی، تو لہٰذا پس برابر ہونے چاہیے نماز کے حکم میں بھی۔ یہ دلیل آ گئی ہے کس کی؟ تخییر کی جی، دونوں برابر ہیں۔ اور شے کا ترک الا خلف نہیں ہوتا، ترک شے کا بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے گا، رکوع سجود تو کرے گا، تو خلیفہ موجود ہے۔ اگر ننگے پڑھتا ہے تو نا ننگے پڑھے گا تو خلیفہ موجود ہے کس کا؟ رکوع سجود کا۔ اور اگر کپڑے پہن کر پڑھتا ہے تو کپڑے پلیت کا خلیفہ یہاں کوئی نہیں ہے بس۔ اور سنیں جی، اور افضلیت کی اور دوسری دلیل حکم ثانی کہ نماز کپڑے پہن کر پڑھنا، یہ جو کپڑے جس کا چوتھائی سے کم پاک ہے، یہ کیا افضل ہے؟ افضلیت باوجہ نامختص ہونے سطر کے نماز کے ساتھ۔ یہ سطر نماز کے ساتھ تو خاص نہیں ہے، سطر تو ہر وقت ہے، لوگوں کی نظر سے بھی سطر ہے، نماز میں بھی ہے اور لوگوں کی نظر سے بھی ہے، برخلاف طہارت کے۔ اور باوجہ اختصاص طہارت کے نماز کے ساتھ۔ طہارت تو صرف نماز کے لیے، اس کے علاوہ تو طہارت فرض نہیں ہے، اور لباس جو ہے وہ تو اس کے علاوہ بھی فرض ہے۔ تو اس لیے لباس پہن کر جو ہر وقت فرض ہے، یہ پڑھنا، اس طرح پڑھنا افضل ہے بنسبت اس کے کہ کپڑے اتارے اور ننگے پڑے جی۔ دیکھو اور پھر حاشیہ پالن ایک باری کہ دو جگہوں میں برابر ہیں منع اور پس واجب ہے یہ کہ برابر ہوں، اور جب ہے اس طرح تو پھر پس برابر ہو گئے تو پس متساوی ہو گئے، تو لہذا بندے کو اختیار ہے۔ ضابطہ اصل یہ ہے کہ وہ جو مبتلا ہو جائے بلیتین کے ساتھ، اگر بلیتین برابر ہوں تو اب خیرہ ہے جس کو چاہے، اور اگر مختلف ہوں، ایک بلیہ بڑی اور ایک چھوٹی ہے، تو اختیار کرے اخف کو۔ کس کو؟ اب یہ شرعی قوانین ہیں جی، بار بار پڑھنے سے، سمجھنے سے، شریعت کے ساتھ جڑنے سے پھر کشف ہوتا ہے کہ میں جن دو مشکلوں میں پڑ گیا۔ باقی یہ قانون ہر جگہ جاری ہے، ہر جگہ نہیں، کہ آپ کے سامنے گھر کے دو کام ایسے ہیں جو دونوں برابر ہیں، تو پھر آپ کو اختیار ہے جون سا پہلے کر لیں۔ لیکن اگر ایک اہم ہے اور دوسرا اس کی بنسبت کم اہم ہے، تو لہٰذا ہاں، والد صاحب کے کپڑے بھی دھونے ہیں اور ان کو روٹی کی بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تو اب جو ہے نا پہلے ان کو کھانا کھلا دیں پھر کپڑے دھوئیں جی۔ ایشا بس والد صاحب کے کپڑے دھونے اور اماں بیمار ہے، مشکل میں، اس کی دوائی لانی ہے، تو اب پہلے دوائی لائیں پھر کپڑے دھوئیں جی۔ لیکن چیزوں بندہ خود فیصلے کر سکتا ہے اگر کوشش ہو تو جی۔ تو تمہیں اس نے ایسے بندہ اسی کیا سے نے بھی اپنے دن کا کم از کم نظام تے بناؤ نا، کہ یہ کام ہم نے کرنے ہیں جی، اور یہ دھیان سے کرنے ہیں جی۔ ساڈا کام ہے بھی میں آج کچھ بھی نہیں کرنا، بس ٹھیٹ رہنا ہے، جیڑا بھی کسی آکھے آگو آگنا کی آ مینوں کو چھیڑدا پیا جی، میں تینوں چھیڑیا بھائی، وہ آخنا ساڈا قانون ہے زندگی گزارن دے جی بھائی۔ تو یہ تو پھر
انہوں کا کام ہے نا بھی جڑے کوئی زندگی سونی گزارنا چاہتے ہیں تاکہ اس عیش والی زندگی میں گزریں کہ ولا ینزفون، ان کو کسی چیز سے منع نہیں کیا جائے گا، روکا نہیں جائے گا، وہاں پہنچے. یا نفس کو روکیں تاکہ وہاں پہنچے جہاں خواہشوں سے ما تشتہی الانفس، کتنی باری قرآن پاک کے مختلف جگہ کہ یہاں اس کو روکیں تاکہ وہاں پہنچے جہاں روکا نہیں جائے گا. اچھا بھائی، او دیکھو او بیستویان لأن کل واحد منہما، خلاصہ یہ ہے میرے پہ خلاصہ اتو ہی ہے نا ہیں منہما لأن کل واحد من، پہلا خلاصہ یہ ہے کہ وہ دونوں برابر ہیں دو جگہوں میں، منع میں اور تو پس واجب ہے یہ کہ دونوں برابر ہوں کس میں. منہما یعنی منہما کون نے دونوں، انکشاف عورت نجاست، بے نجاست نو دور کریے تو بدن ننگا ہوندا ہے، تو جے بدن نو کجیے تو پھر نجاست والے کپڑے پا کے نماز پڑھنی پیندی. وَيَسْتَوِيَانِ یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی تاکہ ہو جائے عطف جملہ اسمیہ کا جملہ پر ہما نال لانا ہے. اچھا جی، فی عقل مقدار، ہن سنیا جو عقل مقدار کیڑی یعنی قلیل میں کہ ہر ایک دونوں سے معاف ہے. جی بھی تھوڑی نجاست ہو تو وہ بھی معاف ہے، اور دوسرا کیا ہو تھوڑا سا بدن ننگا ہو تو وہ بھی معاف ہے. اور اگر نہ ہوں دونوں قلت کی کیفیت میں متساویین، تو اگلا جواب ہے بترک الشیء، جواب ہے اس سے کہ قول کیا اس کا امام محمد رحمہ اللہ نے یعنی لازم آئے گا اس وقت ترکے. اچھا جی، وترک الشیء لا خلف لا یکون ترکن، یہاں ایک سوال ہے توجہ کریں جی، کہ اگر تو کہے کہ اشارہ نہیں ہے خلیفہ رکوع کا، اور کیونکہ یہ تو پورے رکوع سجود کا بعض ہے، کیا ہے، اور شے کا بعض نئی صلاحیت رکھتا خلیفہ بننے کی پوری شے سے. ایک سوال ہے عقلاً، اس لیے کہ اس میں بنانا ہے شے کو خلیفہ کس سے، اور کیونکہ اصل عبارت ہے مجموع سے، وہ داخل ہے اس میں. پس جب ہو گیا خلیفہ مجموع سے تو ہوگا خلیفہ عن نفس ہی بالبداہت، اور اسی سے تصریح کی ہے صاحب کافی نے مریض کے باب میں جی، کہ کیا کہ اشارہ نہیں ہے خلیفہ رکوع اور سجود سے، لیکن ساکت ہو گیا اس سے وہ کہ عاجز ہو گیا جس کام سے وہ ساکت ہو گیا، یہ خلیفے نہیں ہے. اور لازم ہے اتنا کہ قدرت رکھتا ہے من عین ہی، اس عین سے جتنی قدرت ہے اتنا کر لے. جی عین ہے نا اس دونوں کے، نہیں ما قدر من عین ہے، عین تو اس رکوع سجود نے نا، کہ ان کے جتنے پر قدرت ہے اتنے کر لے، سارا نہ کرے. جی بیمار تو آنکھوں کا اشارہ مراد وہ بھی ہے، وہ جو قدرت رکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، آنکھوں کے اشارے پر تو اختلاف ہے، نماز جہاں تک پہنچ جائے تو پڑھنی ہے کہ نہیں، اس سے پہلے مراد ہے بھی. تو جواب دیا گیا سوال کا اولاً نقض کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے قائم کیا ہے اکثر کو، اکثر جو ہوتا ہے وہ قائم مقام کل کے ہوتا ہے، تو رکوع سجود و اشارہ جو ہو رہا ہے تو اس کا یہ اکثر تو ہو ہی گیا ہے جی. اور بلا ذالک، اور نہیں ہے یہ سوائے قائم کرنے شے کے بعض کو مقام شے کے، تب بھی تو کہیں گے نا کہ یہ اس کا کیا ہے بخلیفہ ہے، کیونکہ کل کے مقام پر اکثر کو قائم کرے تو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا جی. اور بنانا اس کا خلیفہ اس سے پھر یہ صحیح نہیں ہونا چاہیے تھا، حالانکہ صحیح ہے. اور دوسرا جواب ہے حل کے ساتھ، اور وہ یہ کہ بعض محض قائم کیے جاتے ہیں مقام کل کے،
جب کہ فائدہ دے اس چیز کا کہ فائدہ دے اس کا کل کا، پس وہ تحقیق میں قائم کرنا ہے شے کے بعض کو، بلکہ وہ قائم کرنا اس کو جو فائدہ دے اس کا بعض، مقام اس کے جو فائدہ دیتا اس کا۔ تو یہ رکوع اور سجود کا جو اشارہ ہے، یہ رکوع سجود پورے کا فائدہ دے رہے ہیں کہ جی، اور وہ کہ فائدہ دے اس کا بعض نہیں ہوگا، وہ جز اس کی کہ جس کا فائدہ دیتا ہے۔ مثلاً بے شک ہم قائم کرتے ہیں تعظیم کو جو حاصل ہوئی ہے اشارے کے ساتھ، مقام تعظیم کے جو حاصل ہوئی ہے، اور تعظیمان تو متغیران ہے لیکن اس کے قائم مقام تو نماز اس کی بھی ٹھیک ہے جی۔ لا یکون ترکن، کیونکہ شے کا خلیفہ ہوتا ہے، خلیفے کا حکم اسی شے کا۔ واختصاص طہارت بہا، یعنی سطر کا نفع شامل ہے نماز کو بھی، اور وہ کون ہے؟ لوگوں کی نظر سے بھی شرمگاہ اس کی ڈھکی ہوئی ہے، برخلاف طہارت کے، برخلاف اس کا تعلق تو صرف نماز کے ساتھ ہے۔ اور عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ یتخیر اختیار والا ہے، درمیان بھی اس کو اختیار ہے، درمیان اس کے کہ پڑھے نماز پڑھے ننگے، اور درمیان اس کے کہ نماز پڑھے کپڑے میں کیڑا جڑا نجس ہے جی، اور یہ افضل ہے۔ یہ اچھا جی، ہن دونوں دیا دلیلاں پہلے دی تگلی دی یا تخیر ہو تے افضل، اس لیے کہ ہر ایک دونوں سے مانے ہے جواز صلاۃ کو حالت اختیار میں، نہ کپڑے ہوں پاک ننگے نماز پڑھے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور کپڑے پلیت ہیں اور دھونے کے لیے چیز ہے تو پلیت پڑھنے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور برابر ہیں مقدار کے حق میں، لیکن کہا کہ یہ مسئلہ مستقیم ہے، نجاست خفیفہ میں غلیظہ میں نہیں ہے، ربو کا تعلق ہے جی۔ پس برابر ہوں گے دونوں نماز کے حکم میں ایک مسئلہ، اور شے کا ترک خلیفے کی طرف، وہ کہنے وہ والے نہیں ہوتا ترک، یعنی یہ بالکل ترک نہیں ہوتا، اور افضلیت کی دلیل کپڑے پلیت پہن کر، اور افضلیت باوجہ نامختص ہونے سطر کے نماز کے ساتھ، اور طہارت کا اور باوجہ طہارت کے اختصاص کے نماز کے ساتھ۔ ہاں جی، اور متخیر ہے شخص درمیان اس کے کہ نماز پڑھے ننگی حالت میں، اور درمیان اس کے کہ نماز پڑھے کپڑوں میں، اور یہی افضل ہے، اس لیے کہ ہر ایک ان دونوں سے مانے ہیں جواز صلاۃ کو اختیار کی حالت میں، اور یہ دونوں برابر ہو گئے مقدار کے حق میں، بس برابر ہو گئے نماز کے حق میں بھی، اور چھوڑنا شے کو خلف کی طرف نہیں ہوتا ترک، اور افضلیت باوجہ نامختص ہونے سطر کے نماز کے ساتھ، اور باوجہ مختص ہونے طہارت کے نماز کے ساتھ۔